وقف کی ابتدا ہندوستان کے اندر میں 1937 سے ہوئی. انگریزوں نے ایک کمیٹی بنائی وقف کی، اور دیش آزاد ہونے کے بعد 1954 کے اندر میں اس کے اندر میں کچھ تبدیلی ہوئی، اور 1995 کے اندر میں وقف کی مستقل الگ عدالت بنائی گئی کہ اگر وقف کے سلسلے میں کوئی کیس ہو تو وہ کیس دوسری عدالت میں نہیں چلے گا، صرف یہ وقف کی جو عدالت ہے اسی وقف کی عدالت کے اندر میں یہ کیس چلے گا، دوسری عدالت میں نہیں. یہ کمیٹی یہ کیا کی گئی 1995 کے اندر میں یہ عدالت وقف کی بنائی گئی، اور وہ اس وقت سے لے کے آج تک تو برابر چلتا رہا. اب موجودہ سرکار نے نیا قانون بنا کر کے 5 بدلاؤ اس قانون کے اندر میں کیے. سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ وقف کی ملکت کے اندر میں ایک غیر مسلم CEO رہے گا اور 2 غیر مسلم اس کے ممبر رہیں گے. ایک CEO کون رہے گا؟ غیر مسلم CEO رہے گا. یعنی یہ پورا جو بھی وقف کا جو مسئلہ ہوگا، مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے اس کا ہینڈلنگ اب کون کرے گا؟ ایک غیر مسلم کرے گا، اور 2 اس کے کیا ہوں گے؟ غیر مسلم ممبر ہوں گے. وقف کی 5% جس ہم کہتے ہیں 5% جو آمدنی تھی وہ وقف کمیٹی کے اندر میں جاتی تھی. اب اس قانون کے بننے کے بعد وہ جو 5% ہے وہ کس کے پاس جائے گا؟ اب غیر مسلم جو بنا ہے CEO اب اس کے ہینڈل میں جائے گا. وقف کی پراپرٹی مسلمان کی، وقف اس کو کس نے کیا؟ مسلمان نے کیا ہے. اب اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ غیر مسلم کو ملے گا. ایک چیز یہ ہے. دوسرا قاعدہ جو انہوں نے لگایا کہ اب اگر وقف کے سلسلے میں کوئی کیس ہوگا تو اس کا کیس وقف کی عدالت میں نہیں چلے گا، جو عام عدالت ہے اس عدالت کے اندر میں وقف چلے گا. اب جیسی سرکار ہوگی ویسا کلیکٹر ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ فیصلہ کس کے حق میں جائے گا؟ اسی کے حق میں جائے گا. یہ 2 چیزیں. تیسری چیز یہ ہے کہ پراپرٹی کا لکھت کے اندر میں 6 مہینے کے اندر میں اس کا پروف دینا پڑے گا. اگر نہیں دے پائے تو پھر سرکار اس کو کیا کر لے گی؟ ضبط کر لے گی. یہ 3 ہوئے. چوتھا قاعدہ یہ ہوا وقف پراپرٹی کا جو ڈیٹا ہے ہر 6 مہینے جمع کرنا پڑے گا. جو عدالت جو بنی گئی ہے، ابھی جو نیا قانون آیا ہے اس کا جو ڈیٹا ہے وقف پراپرٹی کا جو ڈیٹا ہے ڈیجیٹل ڈیٹا جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہر 6 مہینے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو جمع کرنا پڑے گا. اور 5واں قاعدہ جو بنایا گیا ہے کہ سرکار اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو وہ ہوگا کون سی عدالت کے اندر میں ہوگا؟ جو ابھی وقف کی عدالت میں تو وہ کیس ہوگا نہیں، اب وہ دوسری عدالت کے اندر میں ہوگا تو سرکار اس پراپرٹی کو کیا کر لے گی؟ ضبط کر لے گی. تو وقف کے سلسلے میں وقف کمیٹی نے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے، جمعیت علماء نے ایک پرچہ نکالا ہے جو میرے خیال سے سبھی موبائل جو بھی موبائل چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، ان سب کے پاس وہ پہنچ گیا ہوگا. اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے ہوئے کہ وقف کی پراپرٹی کے اندر میں جو نئے قانون آئے ہیں، جو نیا جو ایکٹ انہوں نے نکالا ہے وہ ہمارے حق میں ہے یا نہیں، ہم خود سمجھ جائیں گے. لہذا مسلمان، اس میں خاص طور سے مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند ہے یا وقف کمیٹی جو ممبر ہے، وہ حضرات اور ہمارے اور بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہے، اور جو بڑے بڑے حضرات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ ہماری مخالفت. لہذا قانون کے دائرے کے اندر میں رہتے ہوئے اس قانون کی مخالفت کرنا ہے. تو ہمارے بڑے ہمیں جس طریقے سے ہماری رہنمائی کریں گے، ہماری رہبری کریں گے، کس طریقے سے ہمیں لڑنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے، اسی طریقے سے ہمیں یہ کام کرنا ہے، لڑنا ہے. اور ان کی جو مہم چل رہی ہے اس مہم کے اندر میں ہمیں حصہ لینا ہے. تو ایک چیز تو یہ وقف کا ہوا، اور دوسری چیز ہے UCC. لیکن ٹائم ختم ہو گیا. شارٹ میں ایک بات یہ بتا دوں کہ UCC کے سلسلے میں سمان سول کوڈ کے ویرودھ کے اندر میں QR کوڈ باہر نکالا گیا. ہماری بستی سے چند نوجوان تیار ہو جاوے، ہر محلے کے اندر میں 2 حضرات چلے جاوے، ہر گھر کے اوپر چلے جاوے، اور ان گھر والوں کے پاس جس کے بھی پاس موبائل ہو اس موبائل کو لے کر کے وہ QR کوڈ یا جو لنک آئی ہے اس لنک کو کھول کر کے یا اسکین کر کے اپنا ویرودھ درج کرے، اپنی مخالفت درج کرے. یہ UCC بہت انشاءاللہ موقع رہا تو میں آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا. لیکن آج جو ہمیں کام کرنا ہے، اس لیے کہ یہ وقت 15 اپریل تک کی ہے،
اس سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے۔ UCC کی مخالفت ہمیں کب کرنی ہے؟ 15 اپریل سے پہلے۔ اور جو حضرات ہماری بستی کے نوجوان ہمارے گھروں کے اوپر ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دے، ہمارے گھر والوں کے پاس جتنے بھی موبائل ہے وہ ان کو دے دے اور یہ کہے کہ آپ ان پر سے مخالفت کیا کرا لو، درج کرا لیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک کے اندر میں امن و امان کی فضا قائم فرماوے، مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماوے، جو بات کہی گئی ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔